جشن جو ہے وہ رکھا گیا اور بندہ حقیر کو توفیق ہوئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ کہ وقت تھوڑا کم ہے کیونکہ بہرحال کہیں اور بھی پہنچنا ہے اور فاصلے زیادہ ہیں۔ اسی تھوڑی سی دیر میں بہرحال جو توفیق ہوئی ہے اس میں ذکر محمد و آل محمد کیا جائے اور اپنے آپ کو ان کے بتائے ہوئے راستوں پر گامزن کیا جائے، کیونکہ راستہ یہی راستہ ہے حقیقت کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ بہرحال معروف ہے کہ پہلی شعبان جو ہے وہ ولادت حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے، تو انہی کی جو ہے وہ زندگی کے کچھ حصوں سے آگے بڑھتے ہیں اپنی گفتگو کو کہ کربلا کے واقعے کے بعد اگر کربلا بچی ہے یا کربلا کا پیغام بچا ہے تو وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے بچا ہے۔ فارسی کا مشہور مصرع ہے کہ کربلا میں ماند اگر زینب نہ بود، کربلا میں رہ جاتی اگر زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی۔ تو یہاں پر ہمیں ان کے کردار کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے آخر ایسے کون سے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ صرف ضروری نہیں کہ وہ صرف خاتون میں ہوں بلکہ دوسروں کے اندر بھی ہوں، کہ جو اتنی بڑی نہضت کو بچا کے رکھے، اور وہ بھی آسان نہیں ہے کسی ایک جگہ رہ کر۔ شاید یہ لگے کہ کسی سے لڑنا آسان ہے، لیکن غیروں کے مجموع میں مسافرت کرنا، قیدی ہونا، پھر انہی کے محلوں میں ان کو تباہ اور برباد کر دینا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے یقیناً گھر سیدہ کا گھر ہو کہ جہاں پر یہ پروان چڑھے، اور پھر معاشرے میں آ کر اس چیزوں کی طرف کہ جو بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ صرف اس لیے امام حسین کے ساتھ نہیں تھی کہ وہ ان کے بھائی تھے، بلکہ ان کے وقت کے امام تھے، اور امام کی اطاعت سب کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ تو بی بی نے سب سے بڑھ کر امام کی اطاعت کر کے دکھائی اور اس پیغام کو آگے بڑھایا۔ وہ کہ خاتون ہیں لیکن اپنے بچے بھی قربان کیے، اور اس نہضت کے لیے اپنے آپ کو ایک رہبر کی طرح اپنے وجود کو دکھایا۔ جو چیز آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے معاشرے میں، ہر معاشرے میں، وہ بیوی کی زندگی سے بصیرت حاصل کرنا ہے، کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے، ایک عابدہ ہوتے ہوئے، ایک معلمہ ہوتے ہوئے، ایک عالمہ غیر معلمہ ہوتے ہوئے، ان کی ذات میں جو چیز پوشیدہ تھی وہ بصیرت تھی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے انسان یہ کہے کہ ہمارا نقصان ہو گیا، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا، لیکن یہاں انہوں نے نہیں کہا کہ نقصان ہو گیا ہے تو میں جاؤں گی کیسے، میں آگے کیسے بڑھوں گی، نہیں، یعنی بصیرت تھی کہ کس طرح دشمن کے میدان میں جا کر دشمن کو شکست دینی ہے، اور وہ الفاظ استعمال کیے، وہ حکمت استعمال کی، وہ طریقہ استعمال کیا۔ آج بھی معاشرے میں لوگ ظاہری طور پر مسلمان بھی ہیں، ولایتی بھی ہیں، مولائی بھی ہیں، لیکن بصیرت نہیں ہے۔ اس بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے ہر شخص، انسان جو ہے اس کو متبرک سمجھنے لگتا ہے کہ جو مولا کا ذکر کرے گا وہ تو مولا کا ذاکر ہوگا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ جو ذکر کر رہا ہے یا جو بات کر رہا ہے، کیا وہ مولا کی سیرت پہ بھی عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اپنے مطالعے کم ہوتے ہیں، ہم کتابیں کم پڑھتے ہیں، ہم سنتے زیادہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت جلدی سنی ہوئی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان جب خود مطالعہ کرتا ہو، چیزوں کو جانتا ہو، حقائق کو پہچانتا ہو، ویسے ہم اپنی زندگی میں سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں،
کسی چیز کے بارے میں ہمیں پتہ کرنا ہو ڈیٹیل بھی آ جاتی ہے. انسان کو کوئی چیز خریدنی ہو تو اس کی ریسرچ کرتا ہے, 100 لوگوں سے پوچھتا بھی ہے کہ مجھے موبائل لینا ہے, کون سا لوں, کہاں سے لوں, کیسے لوں. لیکن دین کے معاملے میں انسان اتنا وہ ہے کہ جہاں سے ملے لے لو. اب لانے والا کون ہے, کون دے رہا ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے زان محترم. بی بی نے یہی اس وقت کے معاشرے کو بتایا کہ جسے تم حاکم سمجھ رہے ہو, جسے تم حکمراں سمجھ رہے ہو, جسے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ رسول کے منبر پر بیٹھا ہے, اپنی آنکھیں تو کھولو. رسول کا پیغام کیا تھا اور اس کا کردار کیا ہے. اسی کے محل میں جا کر اس کو کھاڑ پھینکا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے اندر شعور کو جگانا ضروری ہے اور یہ ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے. بہرحال بی بی کے, کیونکہ گفتگو شروع نہیں سے کی تھی ازلان محترم, بی بی کی زندگی میں جو چیز دوسری سب سے زیادہ ظہور کرتی ہے وہ قرب الہی ہے, وہ خدا کی عبادت ہے. گو کہ امام کی بیٹی ہیں, معصوم کی اولاد ہیں, اور 2 اماموں کی بہن بھی ہیں, امام کی پھوپھی بھی ہیں, ہر طرف سے ولایت نے گھیرا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود قرب الہی مہم ہے کہ امام وقت رخصت اپنی بہن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تہجد کی نماز میں یاد رکھنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی واجب نماز نہیں. ہماری زندگی میں جو کوئی مشکل پڑے, کوئی خدا نہ خواستہ کسی کا فوت ہو جائے, بیماری آ جائے, ہم تو واجب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہاں واجب نہیں, وہاں مستحب عبادت بھی انجام دی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا رابطہ خدا کے ساتھ بہت مہم ہے, بہت مضبوط ہے. تو کیا یہ راستہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ ہر میدان میں کام کرے, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے فلاحی ہو, سوشل ہو, دین کا کوئی کام ہو, معاشرے کی فلاح ہو, کوئی بھی کام ہو, کام کرنا چاہتا ہے. جوانوں کے اندر اسپرٹ بھی ہوتا ہے اور ایک اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے. لیکن یہ صرف خالی کافی نہیں ہے, صرف جوش اور غلغلہ کافی نہیں ہے جب تک رات کے طولانی سجدے نہ ہو. آپ کے سامنے قاسم سلیمانی کی مثال کہ قاسم سلیمانی صرف جذبات کے نعروں سے نہیں قاسم سلیمانی بنا, قاسم سلیمانی رات کی عبادتوں سے قاسم سلیمانی بنا. ائمہ کے روزوں پہ توسل کر کے, گریہ کر کے قاسم سلیمانی بنا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس چیپٹر کو توجہ دیں کہ ہماری زندگی میں عبادت کتنی ہے اور جو عبادت ہے وہ کتنی ہے اور کیسی ہے, اس کی کیفیت کیا ہے. کیا میں ماہ رجب گزر گیا, یقیناً آپ نے اس میں عبادت کی ہوگی, روزے رکھے ہوں گے, دعائیں پڑھی ہوں گی. شعبان کا مہینہ آ گیا ہے, پھر آگے ماہ رمضان ہے. تو کیا ہم نے اپنی پلاننگ کی ہے کہ شعبان کی مناجات, شعبان کی دعائیں, شعبان کا استغفار ہم کریں گے, پھر آگے ماہ رمضان میں داخل ہوں گے, یا اس طرح نہیں ہوں گے؟ کیونکہ یہ حصہ ہماری زندگی میں, مجھے اپنی زندگی میں کم رنگ نظر آتا ہے. میں رات کی تاریکی میں اپنے مولا کی طرح اس کی بارگاہ میں راز و نیاز نہیں کرتا. علامہ امینی کا مشہور واقعہ ان کے بیٹے نے بیان کیا. علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی, وہ کتاب جس میں مولا متقیان کے فضائلوں کو جمع کیا گیا, جس نے شعر لکھے, جس نے وہ بھی اس کو کمپائل کیا, مسافرت کی, سفر کی, ہندوستان گئے, دمشق گئے, جہاں جہاں ان کو پتہ چلتا تھا وہ جاتے تھے اور چیزوں کو جمع کر کر کتاب کے اندر لکھا. وہ کہتے ہیں میں دمشق گیا ہوا تھا, دمشق میں دوسرے مذہب کے علماء بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بڑے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں, آپ ان کے معاملے میں بہت زیادہ ایسی باتیں کرتے ہیں. کہا کیوں, ایسی کون سی بات ہے؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ مولا رات کو 1000 رکعتیں پڑھتے تھے, ایک رات میں 1000 رکعتیں پڑھنا کیسے ممکن ہے؟ علامہ امینی کہ خود ان کی ٹانگ میں پرابلم تھی, تکلیف تھی, مشکل رہتی تھی. کہا کہ وہ تو امام تھے, 1000 رکعتیں تو میں پڑھ سکتا ہوں.
اور پھر انہوں نے شروع کیا، آدھی رات گزری نہیں تھی، اچھی خاصی رکعتیں ہو گئی، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یقین آ گیا ہے کہ امام نماز پڑھتے تھے. کہا نہیں، اب تو میں پوری کر کے دکھاؤں گا. عزیزان محترم، مولا کا ماننے والا وہی مولائی ہے کہ جو وہ کرے کہ جو مولا کرتے تھے. اگر مولا 1000 رکعت رات کو پڑھتے تھے تو مولائی کو 1% تو ہونا چاہیے. اور 1% کتنا ہوتا ہے؟ 10 رکعتیں. 10 رکعتیں، 1 رکعت وتر کی اضافہ کر لے، تہجد کی نماز ہو جاتی ہے. تو مولائی کو کم از کم تہجد تو پڑھنی چاہیے. تو عزیزان محترم، جب تک یہ رابطہ ہوگا نہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کیونکہ ائمہ علیہ السلام کو کہ جشن معصومین ہے، بہرحال عنوان بھی یہی ہے اس کا، کہ ہم جب تک نہیں کر سکتے کہ جب تک ہم اس راستے کو پہچانے نہیں، اس ہدف کو نہ پہچانے، اس مقصد کو نہ پہچانے کہ ائمہ کیوں تشریف لائے، پروردگار نے ان کا انتخاب کیوں کیا، پروردگار نے ان کو کیوں بھیجا، کیوں انہوں نے مشکلات دیکھی، کیوں انہوں نے مصیبتیں برداشت کی، کیوں ہر زمانے کے ظالم حکمراں ان کے مقابلے میں آئے. بھائی اگر آپ کہیں کہ ایک عابد ہوتا ہے، نماز پڑھے، اسے معاشرے سے کیا، وہ تو نمازیں پڑھتا رہے، اسے کیا معاشرے سے. لیکن ان کی نمازیں خشک نمازیں نہیں ہیں، ان کی عبادتیں خشک عبادتیں نہیں ہیں. یہ خانقاہوں والی عبادتیں نہیں ہیں کہ انسان ایک خانقاہ میں بیٹھا ہے، ایک اس کے اندر بیٹھا ہے اور خود کچھ کرتا رہے. دنیا میں برائی ہو رہی ہو، دنیا میں جو ہے وہ انسانیت کی تباہی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور آپ بولے کہ میں چپ کر کے نمازیں پڑھتا رہوں، تو یہ ائمہ علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا. وہ اپنے زمانے میں صرف ایک ہوتے ہوئے بھی پوری حکومتیں اس ایک ہستی کے مقابلے میں آتی تھی. وہ چاہے امام رضا علیہ السلام ہوں، وہ چاہے 7 سال کے امام جواد علیہ السلام ہوں، امام تقی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ جانتے ہیں کہ ایک شخصیت انسانیت کو پلٹ سکتی ہے. اسی لیے انہوں نے معاشرے کے اندر، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب ہم ان کے راستے کو پہچانیں تو یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوں. ظلم چاہے جیسا بھی ہو، ظلم چاہے انسانیت پہ ہو رہا ہو، ملک پہ ہو رہا ہو، چاہے عقیدوں پہ ظلم ہو رہا ہو. ایسے تھوڑی ہے کہ ہر کوئی کہیں سے اٹھے اور اسلام کے خلاف گفتگو کر دے، علماء کے خلاف گفتگو کر دے. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے عزیزان محترم. اور ویسے بھی دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے. 2 طرح کے دشمن ہیں. ایک دشمن داخلی ہے کہ انسان کا اپنا نفس، اس کی خواہشات، اس کی آرزویں. دوسرا دشمن خارجی ہے. اب چاہے اس میں سب سے پہلے ابلیس ہو، پھر اس کے کارندے ہوں. اب اس کے کارندے دنیا میں کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یہ بڑی بڑی طاقتیں ہو سکتی ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے کارندے ہو سکتے ہیں، پھر ہمارے آس پاس بھی کارندے ہو سکتے ہیں. تو جو بھی حق کے راستے سے ہٹائے، سمجھ لیں کہ وہ شیطان کا راستے پر بیٹھا ہے اور وہ ہمیں دور کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم جس زمانے کے اندر ہیں وہ ظاہراً آخری زمانہ ہے، اور اس آخری زمانے میں فتنہ، مشکلات، فساد ہوں گی. تو کہاں جائیں؟ کوئی اور راستہ نہیں ہے عزیزان محترم. یہی راستہ جو اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے، اسی راستے سے متصل ہے. یقیناً مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. ان کے راستے پر انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. شہید ڈاکٹر نقوی کی تصویر آپ کے سامنے موجود ہے. شہید فرماتے تھے کہ ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ راستہ شہادت کی طرف جاتا ہے. تو یہ اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ جس کے سردار اربابوں کو کربلا کے میدان میں سر ان کے تن سے جدا کر دیے ہوں، تو ہمارے سروں کی کوئی قیمت نہیں ہے. اسلام بچنا چاہیے، انسانیت بچنی چاہیے عزیزان محترم. تو اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. دور آخر الزمان ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے وقت کے ایمان کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا، اسیر ہوئی، شہر شہر گلیاں گلیاں پھرایا گیا.
یزید لعین کے دربار تک پہنچایا گیا۔ ابن زیاد لعین کے دربار میں گئی، ابن زیاد نے پوچھا کہ کربلا میں آپ نے کیا دیکھا؟ وہ اپنی طرف سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جیت ہو گئی، خدا نے ہمیں کامیابیاں دے دی، آپ کو یہ ہو گیا، آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ بی بی کا مشہور جملہ جو بی بی نے فرمایا کہ ماں رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ اب یہ جمال، یہ خوبصورتی، یہ حسن جو کربلا میں بی بی کو نظر آیا، ہمیں آج تک نظر آیا یا نہیں آیا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ آج اس دور کے اندر ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کرنا ہے، اور یہ ہمارا پہلا وظیفہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں کہ جن کی اپنی ولادت اسی ماہ مبارک شعبان کے اندر ہے، اور ہمیں ہر ہفتے بلکہ ہمیں ہر روز اپنے امام کے ساتھ تجدید بیعت کرنی چاہیے، تاکہ ہم امام سے کہیں کہ مولا ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، لیکن آپ کے ماننے والے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دنیا کے کس حصے میں رہتے ہیں، کس شہر میں رہتے ہیں، کس گاؤں میں رہتے ہیں، کس دیہات میں رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام کے لیے اگر آپ چاہیں تو آپ ہر جگہ کام کر سکتے ہیں، آپ اپنے علاقے میں کام کر سکتے ہیں، اپنے محلے میں کام کر سکتے ہیں، ہر جگہ کام کر سکتے ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہوں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے آپ باپ ہوں، بیٹے ہوں، ماں ہوں، بہن ہوں، ہر شخص اپنا وظیفہ انجام دے سکتا ہے اگر وہ اپنے وقت کے امام کو پہچان جائے کہ اس کا وظیفہ کیا ہے۔ آج ہمارے وقت کا امام ہمارا منتظر ہے، ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ یہ خود بیدار ہوں تو میں ان کے درمیان میں تشریف لے کر آؤں۔ لیکن کیونکہ ہم ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ امام کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، صبح اور شام ہو جاتی ہے، ہم اپنے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہم امام کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں، ہم امام کا انتظار کتنا کرتے ہیں۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں عالم دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عالم دین پریشان تھے، مشکل تھی، بیماری تھی، تو اپنے گھر کے حیات میں صحن میں ٹہل رہے تھے، اور ٹہلتے ٹہلتے کہہ رہے تھے کہ میں اتنی مشکلات میں ہوں اور امام جو ہیں وہ میری مشکل کو حل نہیں کرتے۔ اسی طرح ٹہلتے ٹہلتے دیکھا کہ برابر میں کوئی ٹہل رہا ہے، تو دیکھا کوئی اور نہیں، وقت کا امام ہے۔ امام نے ان سے کہا کہ ہم نے کب تمہاری مدد نہیں کی؟ پھر ایک ایک کر کے یاد دلایا، فلانے مقام پر اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے تو تم ہلاک ہو جاتے، فلانے مقام پر ہم اگر تمہاری نصرت نہ کرتے تو تم کامیاب نہ ہوتے، فلانی جگہ پر اگر ہم نہ ہوتے تو تم ایسے ہو جاتے۔ ایک ایک کر کر یاد دلایا تو ان عالم دین کو شرمندگی ہوئی، ان کو یاد آ گیا۔ عزیزان محترم، ہم نہیں پکارتے ورنہ امام تو حاضر ہے، غیبت کے پردے میں ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہشت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے مگر ہمارا امام ہمیں تو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے اور امام کے درمیان میں پردے حائل ہیں، اور وہ پردے ہمارے اپنے اعمال کے ہیں۔ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ خود رکاوٹ بن گیا ہے۔ علی محضیار کا مشہور واقعہ کہ جس نے 20 سال حج کیے اور اس امید سے کہ حج میں امام سے ملاقات ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حج میں ہر سال امام تشریف لاتے ہیں۔ 20 سال امام کی زیارت نہیں کر سکا، مایوس ہو گیا، پھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ پھر پیغام آیا کہ اس سال حج پہ آؤ۔ جب حج پہ گیا، کعبہ کے پاس تھا تو کوئی شخص آیا اور اسے لے کر چلا کہ آؤ تمہیں امام نے بلایا ہے۔ مکہ کی پہاڑ کی وادیوں سے اترتا ہوا ایک جگہ پہ پہنچا، دیکھا کہ وہاں پر بڑا سرسبز ہے سب کچھ جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک سبز رنگ کا خیمہ ہے، سبز رنگ کا نور ہے،
جیسے ہی امام کے خدمت میں خیمے میں داخل ہوا تو امام نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ جیسے ہی بیٹھا اس نے کہا کہ مولا اگر آپ زیارت کے مشتاق تھے تو پھر میں تو ہر سال آتا تھا، تو آپ نے مجھے کیوں نہیں زیارت کروائی؟ کہا کہ تمہارا عمل تمہارے اور ہمارے درمیان میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ تو عزیزان محترم، ہم خود اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہیں۔ بعض اوقات ہم دوسرے کے اوپر انگلیاں بڑے آرام سے اٹھاتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، لیکن اپنے نفس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بہت باؤ کہتے ہیں نا، تسبیح پھیری دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہوں۔ بات یہ کہ ہم دوسروں کے لیے بہت کچھ ہے، کبھی ہاتھ میں تسبیحاں بھی ہوتی ہیں، کبھی ظاہر میں بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اندر تبدیلی نہیں ہے۔ باہر بہت اچھے ہیں، گھر کے اندر مشکلات ہیں، شاید مسجد میں اچھے ہیں، گھر میں زوجہ سے اختلاف ہو، ماں باپ کا احترام نہیں ہو، بہن بھائیوں سے ناراضگی ہو، محلے والوں کو تکلیف دیتے ہوں، اذیت کرتے ہوں، تو ایسا شخص امام کے پاس کیسے پہنچے گا؟ ظاہر ہے اس کے لیے ہر طرح سے اچھا شخص چاہیے، ایسا شخص کہ ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہو۔ تو ہم اپنی زندگیوں کو عزیزان محترم تقسیم کریں اپنی زندگی کو۔ بہرحال میں وقت بڑا محدود ہے، میں گفتگو بہت زیادہ کھول نہیں سکتا عزیزان محترم، لیکن شہادت امام موسیٰ قاسم علیہ السلام بھی گزری ہے، صلوات بھیجتے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ امام کا قول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصہ عبادت کا، یعنی اپنی زندگی کے ایک حصے کو عبادت میں مختص کرو، یعنی واجبات کو ادا کرو، مستحبات ادا کرو، دعائیں پڑھو، مناجات کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنی زندگی کا ایک حصہ۔ ایک حصہ رزق حلال کمانے کے لیے، حلال رزق کی کوشش کے لیے، چاہے اس میں انسان تعلیم حاصل کرتا ہو پہلے، پھر اس کے بعد وہ اپنے رزق کی کوشش کرے۔ اور ایک حصہ حلال تفریح کا، یعنی حلال انٹرٹینمنٹ، اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اس طرح اٹھنا بیٹھنا یہ ضروری ہے۔ صرف ایک حصہ آپ پکڑ لیں زندگی میں، یعنی ایک شخص صرف عبادتیں کرتا ہے، باقی کاموں میں اچھا نہیں ہے، وہ خدا کو یہ پسند نہیں ہے۔ ایک شخص یہ کہے کہ میرے پاس تو مولانا صاحب ٹائم نہیں ہے عبادت کا، میں تو رزق حلال کماتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اولاد کے لیے نکلتا ہوں، یہ بھی خدا نہیں کہتا کہ آپ صرف کمانے میں، بے شک حلال رزق بھی عبادت ہے، لیکن بہرحال واجبات ہیں۔ اور ایک شخص کہے کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں کماتا بھی ہوں، اب فیملی کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ آپ سارا کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ انسان ساری زندگی کماتا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد شاید خود ان پیسوں سے کچھ حاصل نہیں کرتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ایسی زندگی بھی نہیں۔ لیکن زندگی زیادہ دولت سے نہیں بنتی، زندگی برکت سے نظر آتی ہے، چاہے تھوڑا ہو لیکن برکت ہو۔ اگر آج کے دور کے اندر آپ ایک وقت کا کھانا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ زمانہ تو ایسا ہے آج ہر کوئی بکھرا ہوا ہے، کھانا تو دور کی بات، انسان ایک گھر میں رہتا ہے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ میں سے بھی کئی ہوں گے ایسے، آپ کہیں سے گزر رہے ہوں، 2-4 دوست بیٹھے ہوئے ہوں، اور 2-4 دوست ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوں گے، موبائل پہ لگے ہوئے ہوں گے، یعنی ساتھ بیٹھے ہوئے مگر ساتھ نہیں ہے، ایک دوسری دنیا میں، ایک دوسری دنیا میں، اور ایک دوسرے سے بات بھی کرنی ہے تو اسی سے کرتے ہیں۔ زمانہ ایسا آ گیا ہے نا، زمانہ پہچاننے کی کوشش کریں، یہ زمانہ
ظاہراً ترقی یافتہ ہے لیکن انسان کو قیدی بنا رہا ہے. یہ ظاہراً زندان جو ہے یہ وہ والا زندان نہیں ہے، یہ انسان کی آئیڈینٹی کو، اس کی شناخت کو زندان کر رہا ہے، اس کی شناخت کو تباہ کر رہا ہے. اس سوشل میڈیا کے جہاں فائدے بھی ہیں، فائدے بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. اور اگر ہم نقصانات سے واقف نہ ہوں تو پھر حادثہ متوقع ہے، حادثے ہوں گے، حوادث ہوں گے. سوشل میڈیا نے انسان کی دو شخصیتیں بنا دی ہیں. ایک شخصیت اس کی وہ ہے جو سامنے لوگوں کے ہے، ایک شخصیت وہ ہے جو اس کا موبائل جانتا ہے اور وہ خود جانتا ہے. بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے یہ کہ انسان سامنے سے بڑا اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں ایک ٹچ سے، ایک ٹچ ہی تو ہے اور ہے کیا، ایک ٹچ سے خدا کے وجود کے سامنے گناہ کر رہا ہوتا ہے. ایک لمحہ. اور انہوں نے اس کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ آپ منقبتیں ڈھونڈیں. آپ ابھی شعبان ہیں، منقبتیں سنیں گے، ظاہر ہے آپ 2-3 دفعہ منقبتیں ڈھونڈیں یوٹیوب پہ، تیسری چوتھی ویڈیو ایسی آئے گی جو کہ آپ کو خراب کرنے کے لیے ہوگی. اب آپ کا نفس کتنا مضبوط ہے، کتنی انگلی کنٹرول کر سکتی ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. کون دیکھ رہا؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. کوئی سامنے بیٹھا ہو تو انسان خیال کرتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں نا کہ اگر انسان کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہو تو اس کے سامنے انسان گناہ نہیں کرتا، شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے. لیکن اپنی تنہائی میں خدا سے اس بچے کے برابر بھی حیا نہیں. یہ ایک انگلی ٹچ اس کو کہیں اور لے جاتی ہے اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا. اور جب تک اس کی روح تیروں سے چھلنی ہو چکی ہوتی ہے. اور اسی حالت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نامحرم اور حرام نگاہ انسان کی روح میں تیر کی طرح پیوست ہوتا ہے. اور جب انسان کے وجود میں یہ تیر لگے ہوئے ہوں تو اس حالت میں خدا کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوگا، کیسے عبادت کرے گا؟ ذہن کہیں اور ہے اس کا. عجیب معاشرہ ہے. علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. آپ جانتے ہیں لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں. سوال عجیب ہو گئے ہیں معاشرے کے. لوگ عجیب سوال کرنے لگ گئے ہیں آج کل. معاشرہ اس طرف بڑھتا جا رہا ہے کہ جس کے حدود معین ہی نہیں ہیں اور حدود الہی کو توڑ رہے ہیں. اور یہ ہمارے اپنے ڈرامے، ٹی وی، یہ سب کچھ، یہ سب ڈیزائن ہے. جانے محترم سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سب دشمن کا بنایا ہوا ایک پلان ہے کہ ہر طرف سے اٹیک کرو تاکہ یہ جوان تیار نہ ہو. کس کے لیے؟ امام کے لیے. کیونکہ ظاہر ہے جب نفس مجروح ہوں گے تو یہ کیسے امام کی طرف جائے گا؟ عقیدے ضعیف ہوں گے، کمزور ہوں گے تو یہ کیسے امام کی طرف جائے گا؟ صحیح راستہ اسے نہ پتہ ہو آج کے دور کا، یہ کیسے امام کی طرف جائے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیں سازشیں، سوشل سازشیں، ملکی سطح پہ سازشیں، اور ہر ملک میں، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. کیونکہ دشمن جانتا ہے آنے والا پوری دنیا کو نجات دے گا، تو اس لیے وہ پوری دنیا کو خراب کرنے کا اس کے پاس پلان ہے اس ٹائم، اور وہ کر رہا ہے، سب انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اسی طرح جب وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے، گھروں کو برباد کر رہا ہے. گھروں کے مسائل کو ٹی وی ڈرامے کے ذریعے محرم نامحرم کے تعلقات کو دکھا کے یہ ساری چیزیں کر کے گھروں کو برباد کر رہا ہے. آج کئی ملکوں میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی وجہ سے. پھر ایسے ایسے ڈرامے، ایسے ایسے فلمیں، ایسے ایسے سیزن بنانا جس میں نشے کرنے والے کو بڑا کامیاب دکھایا جاتا ہے،
تو جوانوں کے ذہنوں میں یہ ڈال رہا ہے کہ نشہ کرنا بڑی اچھی چیز ہے، اور نشے سے انسان آپ جانتے ہیں کہ ذہن غلام ہو جاتے ہیں، انسان بیکار ہو جاتا ہے، اور فیشن، بڑے بڑے شہروں میں لوگ فیشن کے طور پہ نشے کرتے ہیں، اور رہی صحیح کوئی چیز بچ جائے تو وہ دین ہے، تو اب دین کو کیسے خراب کریں، تو عجیب عجیب شکلوں کو دینوں میں ڈال دیا ہے، اور آ کے وہ انسان کو بھٹکا رہے ہیں، مولا کا نام لیتے ہیں اور مولا کی کوئی بات ہی نہیں کرتے، اور مقابلہ کرتے ہیں ان ہستیوں کا